بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے MQM پاکستان جو سیٹیں لے چکی ہے اور جس کی 17 سیٹیں کراچی میں اور حیدرآباد میں جو انہوں نے سیٹیں لی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے آج ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کی 18 سیٹیں اپنا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا گیا ہے آن دی بیسز آف فارم 45، اور وہ باقاعدہ طور پر آج اس کو پبلک کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی تفصیلات شیئر کر دی گئی ہیں، اور کل سندھ ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی جو دوسرے نمبر پر تھی کراچی میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اپنے بھی فارم 45 حوالے کر دیے ہیں کہ اگر ہمارے PTI کے فارم 45 درست نہیں ہیں تو پھر جو جماعت اسلامی فارم 45 لے کے آ رہی ہے وہ ایک چیز ہے۔ تو جو MQM کے لوگوں کو جو چوتھے نمبر سے جتوایا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے آ گئے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے استعفیٰ مانگ لی ہے۔ میرے خیال میں جو کچھ ہوا ہے، استعفیٰ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے آرٹیکل 6 کا لکھا تھا، اور اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے پر ہی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آج MQM کی قیادت فارم 45 اور وہاں کی جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کرنے سے پہلے، جو وہاں کے 2 مقامی جنہوں نے وہاں انتخابات کو کور کیا، ان صحافیوں کو بھی میں کوٹ کروں گا۔ اس سے پہلے آج صبح سویرے MQM کی پوری قیادت پہنچی ہوئی تھی جاتی عمرہ نواز شریف کے پاس۔ اس میں مصطفیٰ کمال بھی تھے، اس کے علاوہ جو فاروق ستار بھی تھے، اور تمام جو ان کی قیادت ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا مانگا ہے، اور وہ اپنی 17 سیٹیں جو فارم 47 کی بدولت ان کو ملی ہیں، جو الٹیمیٹ واپس ہو جائیں گی، ریٹرن ہو جائیں گی، تو انہوں نے سندھ کی گورنرشپ مانگ لی ہے۔ پہلے بھی گورنر ان کا ہے، تو اب وہ گورنر خود بھی موجود تھا۔ یہ ہمارے ملک میں آئینی عہدے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر پر شہباز شریف اور آصف زرداری کی حکومت سازی کے حوالے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں پر گورنر سندھ خود آتے ہیں جاتی عمرہ، اور وہ آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون، MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان مصالحانہ کردار ادا کرنے کی بھی حامی بھر لی ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان مصالحانہ کردار ادا کرنا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں میں MQM کو آن بورڈ رکھا جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گورنرشپ دے دیں آپ کراچی کی، اس کے بعد ہم آپ سے راضی ہیں، اور پھر ہم کیسے چلاتے ہیں اور کس طریقے سے۔ کراچی کے لوگ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں، آپ جانتے ہیں تیسرا دن ہے دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا، چونکہ کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر ان کو کس کے حوالے کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدوار گرفتار ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتا دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بیرسٹر گوہر علی خان کی۔ ترجمان تحریک انصاف نے بیان میں کہا ہے کہ دھاندلی کا لبادہ پہنا کر PDM 2 کو دوبارہ عوام کے سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 روز پہلے عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے نااہل مجرموں کے اس ٹولے کو اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کیا، جس نے 16 ماہ کے دوران عوام کو معاشی و انتظامی تباہی اور بدترین مہنگائی کی دلدل میں پھینکا۔ ترجمان PTI نے کہا کہ عزت نفس اور دستور و قانون کے احترام سے یکسر بے نیاز چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جمہوریت پر کھلے ڈاکے میں مرکزی سہولت کار ہیں۔ دستور پامال کرنے، قانون کی دھجیاں اڑانے، جمہوریت کو داغدار کرنے اور عوامی مینڈیٹ کی بے حرمتی کرنے کو دروازہ کھولنے والے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن فوری استعفیٰ دیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل ناکام ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ PP اور MQM کو سپورٹ کیا ہے۔ منصورہ میں مرکزی لیڈرشپ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن میں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ تھی، یہ عوام ووٹرز کے ساتھ جاتی تھی، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ بھی جعلی ہوگی۔ عالمی اداروں اور میڈیا نے بھی الیکشن پر سوالات اٹھائے ہیں، ان انتخابات سے مزید عدم استحکام پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن نتائج کو جعلی اور دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے فوری استعفے اور تحقیقات کے لیے آزاد اور غیر جانبدار کمیشن کے لیے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ تمام آزاد سروس کے مطابق شہر کراچی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا۔ ایم کیو ایم کہیں موجود نہیں تھی، لیکن عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہم اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت پورے پاکستان میں مظاہرے کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی قیادت کی جانب سے بھی پنجاب اسمبلی کے سامنے کل بھی احتجاجی مظاہرہ رہا، اور یہ ساری تفصیلات اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ امیر عباس اینکر ہیں، امیر عباس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ 10 دن الیکشن ڈیوٹی پر یا الیکشن کی جو کوریج تھی اس حوالے سے کراچی میں موجود تھے۔ سینئر اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب پنجاب اور اسلام آباد میں الیکشن چوری ہونے کا شور مچا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کراچی میں الیکشن چوری ہوا ہے تو آپ باقی پاکستان کی چوری کو ہی بھول جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی نشستیں چھین کر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنے مزے سے بانٹی گئی ہیں جیسے آپ کا تالیاں بجا کر ہنس کر کسی کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر دوسروں کے منہ میں ڈالتے ہیں، بالکل ویسا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جب ابتدائی نتائج شروع ہوئے تو اس کے مطابق 9 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف بہت بڑے مارجن سے آگے تھی، لیکن نہ الیکشن کمیشن نے نتیجہ سنایا، نہ ہی پاکستان کے کسی چینل نے، مگر ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس میں 18 نشستیں جیتنے کا بھی اعلان کر دیا۔ جب ابتدائی نتائج تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف 9 سیٹوں پر آگے تھی، اور ابھی نتائج آ رہے تھے کہ جو ایم کیو ایم ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے 18 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کس بحاف پہ دعویٰ کیا، کس قانون کے تحت انہوں نے دعویٰ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ آج کل ایم کیو ایم کے تعلقات کہاں کہاں ہیں، ایم کیو ایم جیتی ہے یا جیتنے کا لالی پاپ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ صورتحال تھی کراچی میں۔ اب حبیب اکرم کی جانب سے سینئر صحافی ہیں، حبیب اکرم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں جو سیٹیں ایم کیو ایم کو ملی ہیں وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اس کی گواہی کراچی کا بچہ دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں واپس ہو جائیں گی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں بابر خان، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقابلے میں تھے۔ بابر خان نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے ارسلان خالد نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اور ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے امیدوار کا نام تھا بابر خان۔ اب ارسلان خالد جو پہلے نمبر پر تھا اس کو ہرا کے چوتھے نمبر سے اٹھا لیا ایم کیو ایم کو، اور ان کو کامیاب قرار دلوا دیا۔ بابر خان نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ارسلان خالد جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ انتخابات جیت چکے ہیں، میں اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں دوسرے نمبر پر تھا، پہلے نمبر پر ارسلان خالد تھے، اور انہوں نے کہا یہ سیٹ انہی کا حق ہے۔ اور پہلے مفتی جو جمعیت علماء اسلام کے مفتی کفایت ہیں انہوں نے نواز شریف کو یہ بات کہی کہ آپ اپنی شکست قبول کر لیں، اور اب جماعت اسلامی کے جو بابر خان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی اور میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں، اور ان کا تو کہیں لینا دینا ہی نہیں تھا جن کو یہ جتوایا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے ارسلان خالد 1,57,799 ووٹ لے چکے تھے، اور ان کے مقابلے دوسرے نمبر پر تھے بابر خان جو 55,332 ووٹ لے چکے تھے۔ ایم کیو ایم لنڈن کے 19,000 ووٹ تھے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے 13,456 تھے جو خالد مقبول کے، اور جس کے 1,57,799 ووٹ تھے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے ایئر وائی نیوز کی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں ایئر وائی نیوز یہ دکھا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے ووٹ ہیں، جس میں پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہے 1,57,000 ووٹ کے ساتھ، دوسرے نمبر پر جے یو آئی جماعت اسلامی ہے بابر خان جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، تیسرے پر ایم کیو ایم لنڈن تھی، اور چوتھے پہ ایم کیو ایم پاکستان تھی۔ چوتھے نمبر سے خالد مقبول کو اٹھا کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دلوا دیے ہیں 58,000، اور جو خالد مقبول تھا اس کو 71,000 دلوا دیے ہیں۔ یہ کہاں سے؟ وہ دوسرے نمبر والا کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کریں، ارسلان خالد جیت چکا تھا اور آپ نے اس کو کیسے دیا ہے؟ اچھا، دوسری جانب عالمگیر خان کہتے ہیں کہ انہوں نے اب مزے کی بات جو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، عالمگیر خان کہتے ہیں کہ میرے 1,00,000 ووٹ کو 1,000 بنا دیا گیا، اس نے پوری ٹیبل بھری ہوئی تھی فارم 45 سے جو قوم کے سامنے رکھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی فارم 45 جب میرے پاس ہیں اور میں 1,00,000 ووٹ حاصل کر چکا تھا تو وہ 1,000 کیسے بن گئے؟ اتنی بھی اندھیر نگری ہوتی ہے جس طریقے سے اندھیر نگری چلائی گئی ہے
پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ حیدرآباد میں NA-219 میں بھی فارم 45 پاکستان تحریک انصاف نے کچھ دیر پہلے جاری کیا. اس کے مطابق کراچی کی طرح حیدرآباد کی بھی PTI کی جیتی ہوئی سیٹیں MQM کو دی گئی ہیں جو ہائی کورٹ سے اور عدالتوں سے واپس ہو جائیں گی. اب پاکستان تحریک انصاف نے 18 کے 18 جو حلقے ہیں تمام حلقوں کے فارم 45 ویب سائٹ پر جاری کر دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 18 سیٹوں کے فارم 45 اور اس میں جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 کے ساتھ اپنے فارم 45 بھی پیش کرتے ہیں جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. 18 سیٹیں کراچی سے جو 17 MQM کو ملی ہیں وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 قوم کے سامنے رکھ دی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ویب سائٹ پر لگا دی ہیں. باقاعدہ طور پر فیس بک میں اگر آپ اپنا کراچی کا کوئی حلقہ ہے وہ آپ عمران خان کو میسج کریں فیس بک پہ تو اس کی پوری فارم 45 آ جائیں گے. فارم 45 جب قوم کے سامنے آ گیا تو اس کے بعد اب صرف ہائی کورٹ میں پروسیس ہونا ہے. باقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فارم 45 کے مطابق ہی فیصلے ہونے ہیں اور فارم 45 کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ جی 18 سیٹیں فارم 45 کے مطابق ہماری ہیں اور اگر فارم 45 کے مطابق ہم 18 سیٹوں کو دیکھیں تو اس کے بعد MQM فارغ ہو جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ابو ذر سلمان نیازی نے کہا ہے کہ بگیسٹ دھاندلا واز ان کراچی کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا کراچی میں. MQM ایز پر فارم 47 received 8 to 9 times the votes which they actually received as per فارم 45 کہ جو فارم 45 میں انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں اس سے 8-9 گنا زیادہ ان کے ووٹ شو کیے گئے ہیں 47 میں جو کہ جس کی کوئی نہ اس کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. اب میں آپ کو فرحت اللہ بابر کی بتانا چاہ رہا تھا کہ فرحت اللہ بابر نے کیا کہا جو نہ صرف سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان کی جانب سے بات کی جاتی ہے ملک میں صاف شفاف جمہوریت کی. ان کی جانب سے فارم 45 کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ فارم 45 کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے. فارم 45 فرحت اللہ بابر کہتے ہیں فارم 45 کنٹینز ووٹ کاؤنٹ آف ایچ کینڈیڈیٹ ان اینی پولنگ اسٹیشن کہ فارم 45 وہ ہے جو کسی امیدوار نے کسی پولنگ اسٹیشن سے حاصل کیے ووٹ اس کی تفصیل. رائٹ یہ سوالیہ نشان وہ لگاتے ہیں. آگے کہتے ہیں فارم 47 بیسڈ آن 45 کہ جو فارم 47 ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے 45 پر gives total votes of each candidates in any constituency کہ پورے جو فارم 45 ہے وہ پولنگ وائز ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن وائز اور جو فارم 47 ہے وہ پورے حلقے کا ہوتا ہے جس میں ان 45 کو اکٹھا کر کے جو ٹوٹل ووٹ بنتے ہیں وہ ہوتا ہے. کہتا ہے رائٹ بالکل رائٹ. آگے کہتے ہیں آل دس ڈیٹا از کلک اوے کہ یہ تمام ڈیٹا تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہونا چاہیے کلک کرو اور پورا ڈیٹا آ جائے. یہ تو کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کین اپلوڈ دس ڈیٹا ٹو ریفیوٹ ایلیگیشنز آف کمپلیسٹی. انہوں نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے ڈیٹا یہ قوم کے سامنے لائے ہیں فارم 45 کا اور 47 کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فارم 47 بھی انہوں نے اپنے اس سے ہٹا دیا ہے. ارسلان عباس ہیں سینئر صحافی وہ کہتے ہیں کہ مومنٹس اگو ابھی کچھ دیر پہلے کچھ لمحات پہلے الیکشن کمیشن جسٹ ڈیلیٹڈ دی ہول NA فارم 47 فولڈر فرام اٹس ویب سائٹ کہ تمام کے تمام فارم 47 انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں اپنی ویب سائٹ سے. الیکشن کمیشن میں آج 11 فروری شام کے بعد یہ تفصیلات آ رہی ہیں اور یہ معاملات ہیں اور جو جھرلو پھرنے جا رہا ہے ہائی کورٹس میں ان فارم 47 پر اور یہ جو سیٹیں جیتی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت کراچی کی جو 18 سیٹیں وہ ملیں گی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس مکمل فارم 45 موجود ہیں اور جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے فارم 45 بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عدالتوں میں پیش کرے گی. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.